اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الستیر۔ اس کا معنی ہے چھپانے والا، ڈھانکنے والا۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ کھلے عام بازار میں نہا رہا تھا بغیر تہ بند کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ حیا کرنے والا ہے، ستر کرنے والا ہے، حیا کو پسند کرتا ہے، ستر کو پسند کرتا ہے۔ پھر تم میں سے جب بھی کوئی غسل کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا لے، یعنی ستر اختیار کرے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الستیر ہے، چھپانے والا ہے انسان کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت والی صفت ہے یہ کہ انسان کے اتنے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو چھپا دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا، اس نے کہا ہے۔ جبکہ انسان کو دیکھیں، انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہی رہتا ہے، اس کے احسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اسی احسانوں اور انہی نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایک دن کا محاسبہ کریں، ایک دن میں ہم کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کے ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ سارے گناہ کے کام لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوں تو کیسی ہماری تشہیر ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم انسانوں کا رویہ دیکھیں، انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، کسی پہ اگر کوئی احسان کر دیتا ہے تو پھر اگر وہ بندہ جس نے احسان کیا ہے اس کی کوئی بات نہ مانے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ کس طرح سے اس کے عیبوں کی تشہیر کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی عیب لگا دیتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہوتے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں چھپا دیتا ہے جبکہ ہم اسی کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ انسان تشہیر کرتا ہے اپنے گناہوں کی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اپنے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری امت میری معاف کر دی جائے گی مگر کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے کرتا ہے کہ رات کو کوئی عمل اس نے کیا، پھر صبح کے وقت حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ اے فلاں میں نے یہ عمل کل رات کو ایسا کیا تھا، حالانکہ اللہ نے تو چھپا لیا تھا، اور وہ صبح کے ٹائم پر سب کے سامنے اپنے اس پردے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے کہ انسان اپنے عیبوں کی تشہیر کرے، لوگوں کو بتائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ انسان دوسروں کے اندر عیب نہ نکالے، اگر نکلیں بھی تو ان کو ڈھانپے، کور کرے۔ جبکہ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم تو دوسروں کے اندر عیب نکالنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جو انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں ان کو بھی لوگوں کے سامنے تشہیر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عیب نہیں ہوتے وہ بھی اس کے اندر ڈال کر تو لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ڈھانپ دیا کسی مسلمان کو، چھپائے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں، یعنی اس کے عیبوں کو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہ ہوں، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن لوگوں کے سامنے وہ ان کی تشہیر کی جائے، تو ہمیں لوگوں کے عیبوں کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے، اور نہ کہ ہم لوگوں کے اندر عیب تلاش کریں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنے زیادہ عیب ہیں، عیب اس سینس میں بھی کہ وہ اللہ کی گناہوں کے کام کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو جان لے کہ میں نے غلطی کی ہے، اس کو چھپانا چاہتا ہے تو اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گناہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔